تو جناب دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہے، دنیا جو ہے خلاؤں کو کھنگال رہی ہے، وہ روبوٹس بنا رہی ہے، وہ پتہ نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس کس قسم کی ترقی کر رہی ہے، اور مملکت خداداد پاکستان میں، پاکستان جو کہ واحد دنیا کی مسلم نیوکلیئر طاقت ہے، وہاں پر اس بات پر بحث ہو رہی کہ جی مدارس کو رجسٹر کس نظام کے تحت کیا جائے، وہ 1860 کے ایکٹ کے تحت ہو یا 2019 کے قانون کے تحت ہو۔ یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی مولانا کو آخر 2019 کے جو کہتے ہیں نا قانون ہے اس پہ کیا اعتراض ہے، اور یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت جو ہے وہ وعدہ پورا کیوں نہیں کری جو انہوں نے مولانا سے کیا۔ تو اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق وفاقی وزیر بھی، اور اسلم غوری صاحب، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام۔ قاہرہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ ہمیں بتائیے گا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے کیوں دستخط نہیں کیے، اور مولانا کا جو زیادہ گلہ اور شکوہ ہے وہ تو صدر زرداری سے، صدارتی محل سے۔ جی دیکھیے، ایشو یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ یقیناً 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو پرومسز ہوئے اس میں یہ پرومس تھا کہ مدرسہ ریفارمز اور یا مدرسہ رجسٹریشن ایکٹ کے اندر یہ ترامیم کی جائیں گی۔ یہ بالکل بات درست ہے، اس میں تو کوئی انکار ہو سکتا نہیں ہے، اور اس کے مطابق ہی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پھر یہ بل پیش ہوا، اور یہ بل سینٹ سے اور پھر قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد پھر اس میں لوکل کریکشنز بھی ہوئیں، سینٹ کے چیئرمین اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے، اور یہ بل صدر صاحب کے پاس چلا گیا۔ وہاں پہ اس بل کے اوپر کچھ اعتراضات اٹھائے گئے کہ اس کو اس طرح دیکھا جائے، اس میں یہ پرابلمز ہیں۔ اس کے ایسنس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، میں ہیونگ سیڈ دس کہ مولانا کا اعتراض درست ہے، اور ان کو بالکل ان کے ساتھ کیا گیا وعدے پہ ہماری جماعت بھی قائم ہے، باقی بھی قائم ہے۔ بہت اچھا ہوتا اگر ہم اس کو پہلے جو سٹیج تھا اس کا لیجسلیشن کا، اس سٹیج پہ اگر ہم اس بل کو اپروو کر لیتے، جب بڑی ڈیٹیل سے تھریش کر لیتے، اس کے اوپر اچھی طرح بحث ہو جاتی، اس کے جو حکم تھے وہ دور ہوتے۔ تو یہ لیجسلیشن کے اوپر ایک بڑا سوال ہے کہ اتنا بڑا ہمارا پارلیمنٹ کا نظام ہے، وہاں پہ اتنے سارے ہمارے ممبرز ہیں، لیکن جو لیجسلیشن کا سٹینڈرڈ آ گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ یہ حکم رہ گئے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے آئیڈینٹیفائی ہوئے۔ قاہرہ صاحب، یہ تو بڑے دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا۔ میں اقرار کرتا ہوں قانون سازی تو مطلب ایک ہی بل تو نہیں ہے، بہت سارے قوانین جو لوگ یہی الزام لگاتے ہیں کہ اجلت میں پاس ہوتے ہیں۔ زیاد صاحب دیکھیں، یہ آپ نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں۔ جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اربوں روپیہ جس ایوان پہ خرچ ہوتا ہے اس ایوان میں بڑا سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی لیجسلیشن بہت سارے سوال اٹھ کھڑے کرتی ہے۔ میں تو یہ اقرار کر رہا ہوں کہ یہ کمی ہے۔ دوسری بات کہ پریزیڈنٹ جو ہے، صدر کا آفس جو ہے، وہ پارلیمان کا تیسرا ستون ہے، یعنی سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے اور صدر ہے۔ یہ دونوں ایوانوں میں اگر کوئی غلطی ہو تو وہ نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسی لیے یہ بائی کیمرل میں یہ رکھا گیا کہ ایک ایوان پھر دوسرا ایوان اس کو ڈیٹیل تھریش کرے، اور تیسرا فورم ہے صدر کا۔ اگر وہاں پہ جا کے بھی پہلے دو فورم پہ یہ چیز اگنور ہوئی، اور وہاں پہ اگر کوئی چیز آپ کے نظر میں آ گئی کہ یہ چیز آپ کے جو عالمی معاہدہ جات ہے یا معاہدے ہیں ان کے اندر آپ کے لیے پرابلم کھڑا کر سکتی ہے، اور صدر نے نشاندہی کر کے بھیج دیا اسی پارلیمان کو جس نے اس کو پاس کیا ہے کہ یہ دیکھ لیے جائیں، یہ بہت اچھا ہوتا کہ یہ پہلے دیکھ لیا جاتا، لیکن اس وقت اگر اگنور ہوا تو اس کے اوپر مولانا نے بھی بڑا پرسوں یا کل ان کا بڑا مناسب، بہت اچھا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جو ہمارے ساتھ وعدے تھے وہ گلے شکوے اپنی جگہ، لیکن ہم بالکل اس کو دیکھیں گے، اگر کوئی جائز بات ہے تو کوئی اعتراض نہیں، ہم کو ہٹ فہمی کا شکار نہیں ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان سے پرومس کیا گیا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے پہلے بھی اس کو بل کا اپروو کیا تھا، اب بھی کریں گے، ایسے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں یہ بات درست ہے جی، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسنس پہ اگر دو جملوں میں بتا سکیں کہ جو سکم ہے وہ کیا ہے جس کی نشاندہی وہ کافی سارے انہوں نے وہ کافی سارے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، وہ ذرا پرفارما میرے سامنے تو نہیں ہے جی، کیونکہ میں پارلیمان میں بھی نہیں ہوں، تو زیادہ مجھے اس کی پریسائز چیزوں کا شاید اس طرح سامنے میرے پرفارما نہ ہو تو میں بات نہ کر پاؤں گا۔ لیکن ایک بات کہ اس سے پہلے 2019 میں بھی ایک ریفارمز کی گئی اور اس پہ بھی ایک معاہدہ ہوا، اس کے اندر بھی کچھ مدارس ہیں جن اور انہی مدارس نے سائن کیے تھے،
اور ان مدارس جو باقی ہیں، یعنی 5 ان مدارس کے علاوہ بھی تو کچھ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ افیلیٹڈ نہیں ہیں، جو دیگر مدارس ہیں، وہ بھی اس بات کے متقاضی ہیں، ان کی بات بھی سن لینی چاہیے. لیکن جو معاہدہ حکومت نے مولانا کے ساتھ کیا تھا اس پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی اس پہ ایسے نکات ہیں جس کے اوپر عالمی جو ہمارے معاہدے ہیں وہ فیٹف ہے یا کوئی اور ہے، اس کے اوپر حرف آ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے. یہی وائی یا مولانا فضل الرحمان تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا نقصان ہو، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا کا معاہدہ بھی اس کا بھی پاس رہے اور پاکستان کو نقصان بھی نہ ہو. اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو بل پاس ہو جائے. درست. اچھا، اب یہ بتائیے گا اسلم غوری صاحب کہ یہ ہمیں سمجھائیے کہ مولانا جو 2019 میں قانون بنا اس میں ایسے کیا جھول ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جائے، اور 1860 کا جو سوسائٹی ایکٹ ہے اس سے کیا محبت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی اس کے مطابق اب جو ہے رجسٹریشن ہو؟ کیوں رجسٹریشن مطلب ہونا تو جو منطق کہتی ہوتی ہے، کہتی جی وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے. جی دیکھیں، یہ ساری چیزیں 2022 میں طے ہوگی تھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. یہ بل اسی وقت تیار ہوا تھا اور اتحاد مدارس کے تعاون سے تیار ہوا تھا، اور یہ اس وقت بنا تھا. اور 2019 کے بعد ہی 2022 آتا ہے. 2019 میں یہ بل جو بھی بنا وہ ماشاءاللہ فیض یافتہ سسٹم تھا، جس کو آج بیچارہ وہ بیٹھا کورٹ مارشل کر رہا ہے. یہ سارے انہی کے کارنامے ہیں. انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا اس دور میں، اس معاہدے پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس معاہدے کی روح سے ہمارے بینک اکاؤنٹ کھلنے تھے جو آج تک نہیں کھولے گئے. اس معاہدے کی روح سے ہماری رجسٹریشن ہونی تھی، رجسٹریشن نہیں ہوئی. اس معاہدے کی روح سے جو ہمیں باہر سے جو مہمان طلباء آتے ہیں پڑھنے کے لیے یونیورسٹیوں میں جیسے آتے ہیں، ہمارے ہاں آتے ہیں، ان کے لیے ویزا جاری کرنا تھا، نہیں ہوا. جبکہ اس معاہدے کے تحت ہم نے میٹر تک تعلیم کرنی تھی، وہ ہم نے کر دی تھی، کمپلسری کر دی تھی. اس معاہدے کے تحت ہم نے مطالعہ پاکستان اور انگلش کو اپنے اداروں میں کمپلسری کر دیا تھا. اس معاہدے کے تحت ہماری شہادت العالمیہ کی سند کو ایم اے کے برابر درجہ دینا تھا. لیکن وہ معاہدہ بنا، اس معاہدے کے اندر کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ ایک ڈائریکٹریٹ بنے گا اور جنرل بنے گا اور وہ مدارس کو کنٹرول کرے گا. اس معاہدے میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. اس کے بعد یہ اس معاہدے کو لفافے میں لپیٹ کے اور اس کو بڑے پیار سے اس کو ایک لاکر میں، بینک لاکر میں یا کہیں بھی سمجھا سرکاری لاکر میں رکھ دیا گیا. اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہم نے عمل درآمد کیا لیکن حکومت کی سائٹ سے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ اس سے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ڈائریکٹریٹ بنایا گیا جو دینی مدارس کو کنٹرول کرے گا. اور جس شخص کو بنایا گیا وہ دنیا میں ٹھیک ٹھاک اس کی اپنی حیثیت ہوگی اور اپنا تعلیم یافتہ ہوگا، لیکن دینی تعلیم سے اس کو بسم اللہ کا بھی پتہ نہیں تھا. وہ تو آپ کو مطلب ہے کہ ڈی جی آری کے آپ کو محکمے پہ اعتراض ہے، اور میری بات وہاں پہ جو جنرل کیا غلام قمر صاحب ہیں. میری پوری بات سن لیجیے، میرا خیال معاملہ سارے کلیئر ہو جائیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. بات یہ 2019 میں جو معاہدہ ہوا تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا، اس گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا. اس کے بعد ہم نے 2022 کو اس معاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا معاہدہ کیا. پی ڈی ایم حکومت میں ہم سب لوگ شامل تھے، اس میں اتحاد تنظیمات مدارس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور وہ یہ بل تیار کیا. یہ جو بل جس پہ آج یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس وقت بل جب یہ پارلیمنٹ میں گیا اور اس کا جناب پہلی خواندگی اور دوسری خواندگی قومی اسمبلی میں ہو رہی تھی، تو یہی جو آج ابھی قاہرہ صاحب فرما رہے ہیں یہی بات سامنے آئی تھی کہ فیٹف ہے اور یہ اور وہ. اس وقت ملکی حالات واقعہ بہت خراب تھے. اور اگر مجھے اجازت دیں میں قاہرہ صاحب سے پوچھ لوں. قاہرہ صاحب، تاثر یہ کہ جی جو مدارس ہیں وہ ریگولیٹ نہیں ہونا چاہتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے اسلامی ممالک ہیں، سعودی عرب دیکھ لیں، یو اے ای دیکھ لیں، وہاں پہ بڑا مطلب ہے سختی کے ساتھ ریگولیٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹرول جو کرنا چاہتے ڈی جی آر ای وہ ایک مسئلہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریگولیشن کی ضرورت نہیں، ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے سب ہمیں بہت احترام ہے علماء کا، اور ان کی تعلیم علماء کے ہاتھوں میں ہی ہونی چاہیے. یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارا ویو یہ بھی تھا پاکستان کے بہت سارے لوگوں کا کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے یا باقی جو بھی طلباء ہیں ان کو ایک میٹرک تک کی تعلیم لازم رکھیں، اور اس کے بعد جو تعلیم مذہبی تعلیم کی طرف جانا چاہتے ہیں ادھر جائیں، جو باقی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں جائیں. مدارس کے بچے بھی جا کے یونیورسٹیوں میں پڑھ کے اور ایم بی بی ایس کریں اور ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور جو سرکاری کالجز اور سکولز کے فارمل تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں وہ بھی جا کے دینی تعلیم حاصل کریں. یہ بھی ایک فلاسفی تھی. لیکن میں اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسپیسیفکلی اس بات پہ آتا ہوں. یہ جو 22 کا معاہدہ تھا نا جی، 22 میں ہماری ایک حکومت تھی. اگر کوئی معاہدہ ہوا تھا تو اس گورنمنٹ میں ہم
خود مولانا ہماری جماعتیں سب اکٹھی تھی اور حکومت نے اگر وعدہ کیا تھا یا معاہدہ کیا تھا تو بل پیش ہو جاتا, پاس ہو جاتا, تو پرابلم نہ ہوتا. نہیں ہوا. اب کیا ہوا ہے, یہ وعدہ ہوا, میں تو کہہ رہا ہوں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے, لیکن ایک بات کہ جی ہمیں ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. اس ملک کے میڈیکل کالجز ریگولیٹ ہوتے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیز ریگولیٹ ہوتی ہیں, کالجز کے الیکٹوریٹ موجود ہے, ڈائریکٹوریٹ موجود ہیں, اسی طرح اسکولوں کے, اسی طرح جو پرائیویٹ کالجز اور اسکولز ہیں ان کے سب کا, کیونکہ ریاست بنیادی طور پہ فیصلے کرتی ہے. یہ کسی ایک مکتب نے فیصلے نہیں کرنے اس ملک کے, کس ملک میں کس طرح کا نظام پڑھایا جائے گا. ہاں, ایک مکتب کے لوگ اپنا جو نظریہ ہے, اپنی جو سوچ ہے, اس فلسفے کے تحت کوئی چیزیں پڑھانا چاہتے ہیں, حق ان کا, لیکن وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اور یہ ریاست نے دیکھنا ہے. اسی لیے وفاق المدارس جو آپ کے جو بورڈ ہیں, یہ مدارس کے بھی بورڈ ہیں, ان کے جو 5 بورڈ ہیں, یہ باقی 10 بورڈ کو نہیں مان رہے, لیکن یہ 5 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے بورڈ ہیں. یہ بورڈ بھی تو ریگولیٹری اتھارٹی ہے. ایک شیعہ مسلک کا ہے, دوسرا سنی مسلک کا ہے, اہل حدیث کا ہے, چوتھا دیگر. تو یہ سارے جو بورڈز ہیں یہ اپنے اپنے لائن کے ہزاروں مدارس کو ریگولیٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے. کیا وہ کہہ رہی ہے کہ سلیبس ہم بنا کے دیں گے, یا آپ کا سلیبس بنا ہوا ہے, یہ ضرور دیکھ لیں گے کہاں اس کو. اچھا, کیونکہ قائد صاحب وقت کم ہے, میں چاہوں گا کہ ذرا سا میں اسلم غوری صاحب کو بھی شریک گفتگو کر لوں. اسلم صاحب, یہ بات تو بڑی منطقی لگ رہی ہے نا کہ تمام سب کے صاحب ذرا موضوع پہ آ جائیں. ہم ریگولیٹ ہونا چاہتے ہیں, مجھے اگر سوال آپ ہم بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں. مجھے صرف ایک سوال میں کر لوں, پھر آپ پورا جواب دیجیے گا. کہ تاثر یہ کہ جی کیونکہ نئے بورڈ بن گئے, 5 کی جگہ 15 ہو گئے, 10 اور آ گئے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ 18,400 مدارس میں سے 14,400 مدارس جو ہیں, تقریباً 14,000 مدارس جو ہیں, وہ تو خوش ہیں اس بات سے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں DGRE کے تحت کر دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا منوپلی ٹوٹ گئی پرانے 5 بورڈز کی؟ اس میں بھی جماعت اسلامی ذرا سے میرے خیال میں پیچھے ہٹی اس معاملے پہ. تو 4 جو وہ وفاق کے بورڈ ہیں, انہیں کوئی اعتراض ہے یا ان کی منوپلی ٹوٹی اس لیے وہ لوگ جو ہیں اتنا شور کر رہے ہیں؟ جی میری بات سن لیں. کسی کی کوئی منوپلی نہیں ٹوٹ رہی. جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں اس بل کے اندر موجود ہیں. ہم رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں, ہم بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں, ہم اپنا سب کچھ آڈٹ کرانا چاہتے ہیں, ہم اصلی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کے کراچی بورڈ کے, میٹرک بورڈ کے پہلے 3 طلباء ایک مدرسے کے طلباء ہیں. آپ چیک کر لیں انہوں نے پوزیشن لی ہے یا نہیں لی ہے. ہمارے ہاں تعلیم کی یہ معیار ہے. آپ بات کو اصل میں ہم کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. ہم رجسٹریشن انکار نہیں کر رہے, ہم گورنمنٹ کو آڈٹ سے انکار نہیں کر رہے, ہم گورنمنٹ کو نصاب دکھانے سے انکار نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس وقت جو صورتحال ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہے. یہ وزارت قانون نے بل بنایا, میں نے نہیں بنایا. یہ جو آج چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ وزارت قانون کو بل بنانے سے قبل پتہ نہیں تھا. جب اس کو کابینہ میں پاس کیا گیا اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا. کیا کابینہ والے سارے آنکھیں بند کیے تھے؟ کیا وزیر خزانہ وہاں سو کے سائن کر رہے تھے؟ اس کے بعد آپ کا قومی اسمبلی اور سینٹ میں جب جاتا ہے وہاں سے پاس ہو کے پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے, 20-21 دن کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں. پہلے وہ بھیج دیتے ہیں. اور میرا اسپیکر کہہ رہا ہے, یا صادق کہہ رہا ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے. اس وقت تو پارلیمنٹ کی بالادستی کا معاملہ ہے, آئین کی بالادستی کا معاملہ ہے. میں پوائنٹ نوٹڈ. اسلم غوری صاحب بہت بہت شکریہ کہ بالکل آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا معاملہ ہے. بہت شکریہ قمر قاہرہ صاحب, آپ نے بھی وقت دیا. یہاں پہ وقت ہوئے وقفے کا, ہم فوراً آتے ہیں وقفے کے بعد. یوں گئے اور یوں آئے.